ذی الحج کی ابتدا میں اس حوالے سے ہر دفعہ جو ہے وہ توجہ اس عنوان کی طرف جاتی ہے، اور یقیناً اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم تک یہ بات پہنچی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو ایام کی تقویم اور ترتیب ہے، اس میں ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی عظیم المرتبت دن نہیں ہے، یعنی اللہ اللہ کی نظر اکبر۔ میں جن دنوں کی سب سے زیادہ قدر و منزلت ہے وہ یہ 10 دن ہے۔ اس کا آغاز ہی جو ہے وہ پہلی سات ہی برکت سے بھرپور ہے، اور واہ واہ۔ یہ اپنی ہر سات کے اندر ایک منفرد رحمت، برکت اور شفقت جو ہے مخلوق کے لیے اللہ کی طرف سے اس کے اندر وارد ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے ہی ہم تک یہ خیر منتقل ہوا، اور مفسرین کا ایک اجماع ہے گویا اس بات کے اوپر کہ جو سورہ فجر کے اندر پروردگار عالم نے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اللہ 10 راتوں اکبر۔ کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہی 10 دن اور 10 راتیں ہیں جن کے اللہ حوالے سے اکبر۔ آج ہم بات کرنے کا اور اس سے برکت سمیٹنے کا شرف پا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اللہ کے ہاں اتنی یعنی فائق ہے، اتنی زیادہ اللہ کے ہاں اس کی اہمیت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ایک دن کا روزہ اگر کوئی شخص اس روزے کی قدر و منزلت کو تصور میں رکھتے ہوئے اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے صرف ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ اکبر۔ تو وہ اللہ کے ہاں 1 سال کے روزوں کے برابر تصور اللہ کیا اکبر۔ جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ ایک اکبر، دن ایک کی دن کا بات ہے، روزہ۔ اور اگر اسی دن کی رات جو ہے اگر وہ شب بصری اس انداز میں کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اپنے تمام تر عز کے ساتھ، اپنی تمام تر سابقہ اعمال پر ندامت کے ساتھ، اور آئندہ ان سے اپنے آپ کو بچانے اور اللہ کی رضا پانے کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے، یعنی شب بصری اس انداز میں کرے، اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کا یہ انداز اگر ایک رات کے لیے ہو تو وہ ایک رات اس کے لیے ایسے ہے جیسے عام زندگی میں کسی کے لیے شب قدر کی رات ہے۔ اللہ تو اب اکبر۔ آپ اس سے اللہ اندازہ اکبر۔ لگائیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کے دن اور رات دونوں کی برکتیں جو ہے اور منفرد حیثیتیں جو ہے ان کو ہم پر بیان کر دی ہے۔ گویا یہ ایک ایسا عظیم الشان اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا، اللہ کے ساتھ تصفیہ کا کہ اپنے معاملات اللہ کے ساتھ درست کر لیے جائیں، اس کا ایک ایسا بہترین موقع ہے کہ سال کے اختتام کے اوپر پروردگار عالم کی طرف سے گویا ایک ہمیں موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ ہم ایک نئی ریزولوشن کے ساتھ، ایک نئے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اپنی خامیوں پر، وہ براہ راست خامیاں جو ظاہری طور پر عبادات کے ذیل میں جو کمزوریاں ہم سے رہ جاتی ہیں یعنی حقوق اللہ کے ذیل میں، ان کو بھی درست کرنے کے لیے اپنے کمر بستہ ہوں۔